آ گئی 1 کروڑ، لیکن سال کے آخر میں رقم 1 کروڑ نہیں ہے، اتنی ہے 1,40,000. تو درمیان والے کو ہم نہیں دیکھیں گے، سال کا پہلا سرا اور سال کا آخری سرا دیکھیں گے. کوئی بات پہلے پڑ گئی ہے؟ اب وہاں مسئلہ بتانے چلا. بعد دفعہ یوں ہوا کہ میرے پاس 13 رمضان 5:35 پہ 1,40,000 روپے موجود تھے. ذرا بولے 1,40,000 موجود تھے. 1,40,000 کا 5واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 28,000. مجھے تو میتھمیٹکس نہیں آتی. ہاں جی کتنا بنتا ہے جی؟ 28,000 روپے. اگر ایک بندے کے پاس 1,68,000 سال کے آخر میں رقم آئی ہے، تو اب اس کو 1,40,000 پہ بھی زکات دینا پڑے گی اور 28,000 پہ بھی زکات. اگر اس کے پاس رقم ہے 1,50,000 پھر بھی زکات 1,40,000 پہ دینی ہے. رقم ہے 1,60,000 پھر بھی زکات 1,40,000 پہ دینی ہے. رقم ہے 1,65,000 پھر بھی زکات 1,40,000 پہ دینی ہے. رقم ہے 1,66,000 پھر بھی زکات 1,40,000 پہ دینی ہے. رقم ہے 1,67,000 پھر بھی زکات 1,40,000 پہ دینی ہے. جب رقم ہوگی 1,68,000 تو پھر زکات 1,68,000 پہ دینا پڑے گی، 1,40,000 پہ. مسئلہ ذہن میں آیا؟ یعنی 5واں حصہ 28,000 یہ 5واں بنتا ہے کس کا جناب؟ 1,40,000 کا. جب 5 حصے کے برابر رقم آگے بڑھے گی تو اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. جتنی زکات آپ نے پہلے نکالی ہے اسی حساب زکات آپ آگے بھی نکالیں گے. میں نے بتایا کہ ہیرے جواہرات میں زکات نہیں ہے. ہاں کاروبار کے لیے ہو، بیچنے کے لیے ہو تو پھر ان کا حساب لگا دیا جاتا ہے. جب ان پہ پورا سال گزر جائے اور ان کا نصاب بھی 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے اس پر بھی زکات کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. بعض مرتبہ گھر میں ایک آدھا تولہ سونا موجود ہے. کیا ہے بچوں ہے میری طرف؟ کتنا جی؟ گھر میں 50,000 روپے بھی موجود ہے اور ضرورت سے زائد ہو، جس مال پہ آپ نے زکات ادا کرنی ہے وہ بندے کے پاس بھی ہو، یا کسی کو ادھار دیا ہوا ہے تو اس کو ملنے کی امید بھی ہو، ٹھیک ہے جی. اب میں بات کرنے چلا ہوں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا ساری کی ساری رقم ہے، وہ کتنے کو پہنچتی ہے؟ 52 تولے. ذرا بولے 52 تولے. پورا سال گزر جاتا ہے، اب اس پہ زکات ادا کرنا کیا فرض ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. اگر زکات ادا نہیں کریں گے جتنے بھی سجدے کریں وہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. لا صلاۃ الا من ذبح. نماز اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے مال کو زکات کے طور پر پیش بھی کرتا ہے. گرامی قدر حضرات، مشینری فیکٹری کے اندر ہوتی ہے، فیکٹری پہ کوئی زکات نہیں. فیکٹری کی مشینری کی بھائی مکان پہ بھی، پہنے کپڑوں پر بھی، الماری پر بھی. آج دور ہے لیپ ٹاپ کا، آج دور ہے موبائل کا، آج دور ہے ٹیکنالوجی کا. ایسی چیزیں جو بندے کے لیے کاروباری معاملات کے اندر معاملات کرتی ہیں ان پر بھی زکات فرض. ایک بندے نے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے جمع کیے. کیا پیسے جمع کیے بینک کے اندر یا اپنے پاس، کمیٹی میں آنا چاہتا ہوں تو رکھنا. اب وہ جب پیسہ پہنچا 52.5 تولے چاندی کے برابر، اس پہ پورا سال گزرا، اس بندے کو زکات ادا کرنا ہوگی. اگر اس نے بیٹی کے نامے کرا دیے ہیں، بچی نابالغ ہے، بچی کیا ہے؟ بچی کیا ہے؟ تو پھر بچی پر زکات، کیونکہ زکات کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے، عقل مند ہونا بھی
اور زکات وہی دے گا جو بھولا بھالا نہ. بھولا بھالا سمجھ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ بھولا بھالا ہے، وہ احمق ہے جو مکمل طور پر بھولا بھالا ہے، مکمل طور پر آؤٹ آف مائنڈ ہے، اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، لیکن وہ مرکب کا مالک ہے. نہ اس پہ کوشر ہے، نہ اس پہ زکات، نہ اس کوشر ہے، اس پہ بولے تو صحیح نہ کوشر ہے، نہ زکات ہے، نہ صدقہ فطر ہے. کیوں؟ وہ شریعت سے باہر ہے. شریعت محمدی نے اس کو پاک کر دیا. لیکن جو بندہ سال میں 10 مہینے اس کیفیت کے اندر مبتلا رہتا ہے، ایک آدھا مہینہ اس کو صحت مل جاتی ہے، تو اس کو بھی زکات ادا کرنا پڑے گی، صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں. بیٹی نابالغ تھی، باپ نے بیٹی کے نام پر رقم جمع کرا دی یا بیٹی کے نام پر گھر میں رکھ دی کہ اس کی مالک بیٹی ہے. بیٹی نابالغ ہے، اب بیٹی پر زکات دے. بیٹی جو ہی بالغ ہوگی اور وہ رقم 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو پھر اس پر کیا ہوگی؟ ہمارے ہاں لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور حج پہ ایسے تو نہیں ہو جاتے. بندہ 1 روپیہ اکٹھا کرتا ہے، 1 روپیہ اکٹھا کرتا ہے. میں نے پیسے اکٹھے کیے، میں سال کے بعد 2 لاکھ تک پہنچ گیا. کتنا تک پہنچ گیا؟ اور نصاب کتنا ہے؟ 1 لاکھ. اب میں نے پورا سال انتظار کرنا ہے. پورا سال میں نے انتظار کیا، وہ رقم میرے پاس 2 سے 3 بن گئی، یہ 2 لاکھ ہی رہی. رقم میں نے اکٹھی کس کے لیے کی تھی؟ حج کے لیے یا عمرے کے لیے. مجھے ابھی تک مجھے عمرے پہ جانے کا موقع نہیں مل سکا اور سال بھی پورا ہو چکا ہے. مجھے زکات بولے زکات. ہمارے یہاں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، 2000 کمیٹی، 5 کی کمیٹی، بمشکل کمیٹی 5050 کی ہوتی ہے، یا 1 لاکھ کی ہوتی ہے، یا 1.5 لاکھ کی ہوتی ہے. پھر ساتھ دے رہو، یہ لوگ بڑی بڑی کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں. اگر ہماری کمیٹی کی دی ہوئی رقم، کمیٹی کی کیونکہ ہمیں واپس تو ملتی ہے نا، یہ قرض ہے، کمیٹی کی دی ہوئی رقم 1,40,000 پہ پہنچ گئی، اس پہ پورا سال گزر گیا، زکات کیا ہے؟ اچھا میں نے کمیٹی لے لی، کمیٹی کی جناب 2 لاکھ کی. اب میری کمیٹیاں جو باقی ہیں دینے والی وہ 6 رہ گئی ہیں. کتنی رہ گئی ہیں؟ اب میرے پاس رقم کتنی بچی؟ 1,40,000. پورا سال گزر گیا، جو میں نے 6 کمیٹیاں ابھی ادا کرنی ہیں اس پر تو نہیں، جو لے چکا ہوں اس پہ زکات. اس پہ زکات کیا ہے؟ فرض ہے. سونا چاندی، بعض مرتبہ عورت سونا استعمال کرے یا نہ کرے، چاندی استعمال کرے یا نہ کرے، گھر میں رکھ دے، بیٹے بیٹیوں کے زیورات بنا دے، جب تک اس کی ملکیت ہے اس کو زکات پہنے یا مائیں بہنیں بیٹیاں اور عورتوں کو بتائیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سونے کی کڑھائی کپڑے پہ کرا لیتی ہیں، چاندی کی کڑھائی کپڑے پہ کرا لیتی ہیں. اس کڑھائی کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے ابو ہے، یا اس کی قیمت کو دوسرے پیسوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے تو 52.5 تولے چاندی سے بڑھ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگی؟ بولے زکات کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اسی طریقے سے زکات کے میں نے یہ چند مسائل آپ کو بتایا، زیادہ آپ تھک بھی گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تھکاوٹ کو دور فرمائے. اور جو لوگ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خالق کی کائنات میں دگنا سعادت والی زندگی عطا فرمائے. اب ہم نے زکات دینی کس کو ہے؟ جس طرح میں نے چند باتیں ابھی کاروبار کی طرف میں نہیں آیا، نوشر کی طرف آیا، میں نے جانوروں کی طرف آیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس میرا نمبر ہوگا، آپ مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اگر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باتیں چلیں گی. چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں کہ ہم نے زکات ان چیزوں کی دیکھی ہے. جس چیز کو بھی آپ رکھیں گے نا کروڑ بیچنے کے لیے، دکان ہے، کیا ہے؟ دکان کے کمرے پہ نہیں ہے، دکان کے اندر جو سامان ہے. اب سامان کی رقم ہم کلیکٹ کرتے ہیں، بندے کے پاس 10 15 20 ہزار ویسے ہی بچا ہوا ہے، ضرور سے زائد ہے، تو سامان ملا کر 10 15 20 ملا کر وہ رقم بن جاتی ہے 52.5 تولے چاندی سے زیادہ. تو زکات بولے زکات. ہم نے مکان لیا،
چلتے؟ آپ کیا 2 چلتے ہوئے؟ ٹھیک ہے 3 کرایہ کر لیں. کتنے کرایہ کر لیں؟ 3 کرایہ. میں نے یہاں پر مکان کرایہ پر لیا, 3 کرایہ میں نے دے دیے. جب میں اس کمرے کو چھوڑوں گا, مکان کو چھوڑوں گا, اس رقم پہ حق میرا ہے یا مالک کے مکان کا؟ بولیں. میں نے کہا آپ کو میں نے بات بہت سی بات میں نے آپ سے کرنی ہے, کیونکہ یہ چیزیں ٹپکل, اس کے لیے سمجھنا بھی پڑتا ہے, سمجھانا بھی پڑتا ہے, اور چہروں پہ مسکراہٹ ہونا بھی ضروری ہے. آپ نہیں بھی رکھیں گے, میں تو اپنی پوری کر کے جاؤں گا نا, کیونکہ میرے تو گھر کی بات ہے نا. اور میں تو یہ سنا دیتا ہوں کہ تم جفا کرتے رہے, ہم وفا کرتے رہے, اپنا اپنا فیصلہ دونوں ادا کرتے رہے. ہم تو سنا کے جائیں گے. اب 3 کرایہ میرے ہیں, 3 کرایہ میرے ہیں. وہ 90,000 بنا, یہ 1 لاکھ بنا, گھر میں اور رقم بھی تھی, وہ مل کر 52 تولے چاندی سے ابد ہو گئی, تو مجھے اس رقم کی زکات. اچھا بیانہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ جب آپ بیانہ کے پیسے دیتے ہیں, یہ ناقابل واپسی ہوتے ہیں؟ پکی بات ہے, ناقابل واپسی. میں نے بیانہ دیا آپ کو, میں اپنی اماؤنٹ پوری نہ کر سکا, اب بیانہ آپ کا ہے, میرا. وہ بیانہ تھا جو 10,000 کا, اب زکات میں نے نہیں دینی, کون دے گا؟ بیٹھ بڑی زکات کون دے گا جی؟ آپ سمجھ بیٹھا, زکات کون دے گا جی آپ؟ کیونکہ آپ کے مطابق وہ ناقابل, اصولی طور پر یہ بات ہے, قانون یہی کہتا ہے. اب اس کی زکات کون دے گا؟ تو جو بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آگے چلو. اب اہم بات, جو دن سوال مجھ سے ہوا تھا, میں نے کہا تھا صاحب ایسے سوال ایسے نہیں کرتے, تیاری کر کے آنا پڑتی ہے. آج مجھے حافظ مان صاحب نے کہتے شاہ صاحب تحقیق پہ تھوڑی سی گفتگو کرو. میں ان کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہونے لگا. میں کہ حافظ صاحب کتنی چھوٹی سی بات بڑے خلوص کے ساتھ فرما دی ہے, ایک تیاری کرنا پڑتی ہے, اس کو مذاق نہ سمجھا کریں. سے کہتے مگر یار صاحب نہیں, اگر ایسا تھا تو مجھے بتا دیں, کم از کم میں کنسلٹ کر کے آتا, میں تیاری کر کے آتا کہ میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا کے سامنے. میں نے بیان میں کر جاتا, کوئی ادھر سے پکڑتا, کوئی ادھر سے پکڑتا, کر جاتا, لیکن مسائل پہ گفتگو. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, اس ویری مقدس انتہائی مشکل تھا. ٹھیک ہے, اس پہ کنسلٹ اپنے چھوٹوں سے بھی کرنا پڑتا ہے. سید صاحب میرے ساتھ بیٹھ چکے تھے, بات کی مطلب شہزاد بھائی, تو یہ بھی دیکھیں کہ میں فون پہ رابطے جو سیری بھی ہم کر رہے تھے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اس کی سید احمد صاحب بڑا قابل آدمی, اللہ تعالیٰ اس کے مقام میں اور اللہ بڑا ہی قابل آدمی. ان سے میری 2-4 باتوں پہ کنسلٹ, یعنی یہ مسائل ہیں, مسائل تو کچھ نہیں رہے. کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم حقیقت پر. اب آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں, کہیں پر بھی آپ کو شک ہو یا میرے سمجھانے میں غلطی لگی ہو یا آپ کے سمجھنے میں غلطی لگی ہو, تو آپ نے مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ اس کے صدقے سے میری بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. بولے تو صحیح نا. ترکیب پر ہے, تنقید نہیں, ترکیب پر ہے تعمیر, تنقید پر ہے, ترکیب پر ہے. تنقید کریں گے تو پھر دراڑیں پڑتی ہیں, پھر دراڑوں کی جگہ نفرت آ جاتی ہے, نفرت کی جگہ پھر محبت نہیں آتی. تنقید پر ہے تعمیر کریں, اور بالخصوص مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے کے بارے میں. مصلی رسول پہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کسی پیر کا خلیفہ نہیں ہوتا. کسی کس کا ہوتا ہے؟ وہ حسنین کے نام پر 10 پہ مقابلہ کر سکتے ہو. جو اذان دے وہ خلیفہ حضرت بلال, خدا علی کا ہم پہ لے گئے وہ بلال. اور جو حدیث سنائے میرے نبی نے کہا مولا میرے جانشینوں پر رحمت فرمانا, پوچھا کون؟ جو میرے بعد آئیں گے, حدیث پڑھنے والے بھی ہوں گے, حدیث سننے اور سنانے والے بھی ہوں گے. اس لیے تنقید پر ہے تعمیر ضرور کریں, تنقید پر ہے تنقید کریں گے تو پھر کام خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مگر ہمارے اوپر کچھ نہیں گزرتا, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہمیں کیا لگے, ہمیں کل بھی حسنین کا نام دے رہا تھا, ہمیں آج بھی حسنین کا نام دے, اور وہ دیتا رہے گا. جب تک ہم وفا کرتے رہیں گے اپنے نانا کے دین کے ساتھ, وہ وہاں سے ادا کرے گا جہاں پہ ہمارا دماغ نہیں تھا. تو چلتے ہیں, ہم نے اب زکات دینی کس کو ہے؟ اصول یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے اصول, ایک ہے فروع. کیا ہے اصول؟ اور اصل سے مراد ہے ماں باپ. کیا ہے اصل سے کیا مراد ہے؟ بولے گا کیا مراد ہے؟ اصل سے کیا مراد ہے؟ آپ اصل کو زکات, اصل سے کون مراد
مراد ہے؟ ماں کی ماں کو نہیں دے سکتے، پھر ماں کی ماں کو، پھر ماں کی ماں کو، پھر ماں کی ماں کو، یہ اصل ہے۔ باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ کو زکات آپ نہیں دے سکتے۔ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنے ماں باپ کو زکات، بلکہ میں تو کوشش کروں اپنی ماں اور اپنے بابا کے قوم کو دھو کر میں تو ان پہ ساری رقم لوٹا دوں، ان کو زکات ہے۔ ہاں، اگر کسی کا ماں باپ غریب ہے، اس کے بیٹے مالدار ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، تو ہم ان کو زکات دے سکتے۔ اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتی، سادات کو زکات نہیں، فطرانہ نہیں، زکات نہیں، فطرانہ نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، بیٹا بیٹی، بیٹا اسے کہتے ہیں فروغ شاہ ٹہنی، باپ مالدار ہے، بیٹی کو زکات بولے، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی قیامت تک لے جائیں ان کو زکات، باپ بیٹے کے بیٹے، 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 بیٹے کے بیٹے گدانے چلے ان کو زکات، دماغ کو دے سکتے، دماغ بیٹی کو۔ اور پھر ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے یہ زکات ادا کر دو، نہیں، زکات ادا کر دو، اور اس انداز سے دے، وہ یوں سمجھے مجھے زکات نہیں دے رہا، یہ تو مجھے عیدی دے رہا۔ اور پھر میرے نبی کا یہ فرمان کہ تیری وجہ سے اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تیری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تدخلوا الجنۃ، رب تمہیں جنتوں کا مالک بنا۔ آپ نے کسی ماڑے کو زکات دی، اس نے جہیز کا سامان لے لیا، کیا لے لیا؟ اب وہ مسکرائے گا یا روئے گا؟ اگر روئے گا تو خوشی سے روئے گا، اور اس کا ہر آنسو تمہیں رب کعبہ کی جنتوں کا مالک بنا۔ ٹھیک ہے، دے کر بتا کر نہیں زکات دی، ایسے دیں کہ ان کو پتہ بھی کہ ہماری چل راشن کسی کہاں پر کسی کہاں پر چھوڑے، میں اس طرف آنا نہیں چاہتا، غلطی ہے۔ راشن بھی کسی کو دیں تو بندے کے پتر بن کر دیں، رات کا اندھیرا ہو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں یا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اس غریب کا گھر چھوڑ دیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ، ایسا کرنا ہے۔ زکات کے لیے بتانا شرط نہیں ہے، بتانا شرط، پھر بھی مسئلے کی بات کروں، آپ کا یہاں پہ مدرسہ ہے اور بھی مدارس ہیں، صدقہ فطر اور جو زکات ہے اس کے لیے ہیلہ تبلیغ شرط ہے۔ یہ وہ چیز ہے میں یہاں پر وضاحت نہیں کر سکتا، اگر بعد میں انتظامیہ کے حوالے کچھ لوگ مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں تو دے دوں یا آپ اپنے علامہ صاحب سے، یعنی اس انداز سے زکات کی وصولی کا ذریعہ بنایا جائے تاکہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی گردن نہ لگے۔ زکات اس انداز سے وصول کیا جائے جو طریقہ اللہ اس کے نبی نے بتایا۔ اب میں چند اور رشتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو ہم زکات دے سکتے ہیں۔ آپ بھائی کو زکات دے سکتے ہیں، کس کو؟ بولے، چچا کو، بہنا کو، بیٹی کو نہیں، بہنا کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں، خالہ، ماموں، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلا باپ، سگا باپ نہیں، سوتیلی ماں، سگی ماں نہیں، سوتیلی اولاد، سگی اولاد نہیں۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور اپنی سگی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں تاکہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں۔ میں نے چند باتیں آپ تک بتائی پہنچائی ہیں۔ جب